Welcome to the channel of Tales of Life, Stories of Heart. मेरा नाम रेहाना है। मेरी उम्र 30 साल की है, पर मेरी शादी इस वक्त हो गई थी जब मैं जवान हुई थी। मेरा ताल्लुक उस खानदान के साथ था जिधर लड़की की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। मेरे अम्मी अब्बू वैसे भी मेरा इतना खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए मुझे इन्होंने अपने रिश्तेदार की एक बेटे के साथ शादी मेरी करवा दी। मैं इस वक्त बहुत छोटी थी और पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई थी, पर मेरा शौहर मेरी उम्र से काफी बड़ा था। वो मेरे साथ बहुत मजे करता था। मैं भी इस वक्त इसके हुक्म पर हर काम करती थी। मेरे 2 बच्चे हो गए थे, तब जाकर मेरे खदोखाल में थोड़ा बदलाव आया था और इस उम्र में मेरी तलब भी बढ़ने लग गई थी। मेरे शौहर पहले तो मेरा खूब साथ देने लगे थे, पर मेरे से ज्यादा उम्र की वजह से वो जल्दी ही थकावट का शिकार हो जाते थे और अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी और मेरे साथ उल्टा मामला था। मैं अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज देती थी, जिसके बाद अपनी सहेलियों से गपशप लगाने लग जाती थी। तो जब अपने शौहर के अजीम कारनामे मुझे सुनाती थी तो मेरी हसरत होती थी कि काश मैं भी अपने शौहर से इन सब की ख्वाहिश करूं, पर मेरे शौहर एक कंपनी के साथ थे जो कि लोगों को नॉर्दर्न एरियाज पर ले जाते थे। इसी वजह से वो 2-2 हफ्ते बाद घर आते थे और जब भी घर आते थे तो वो इतने थके हुए होते थे कि मैं खुद ही इन्हें सोने का बोल देती थी, पर मैं अपनी बढ़ती हुई ख्वाहिशात को खत्म नहीं कर सकती थी। मेरी सहेलियों ने भी मुझसे पूछना शुरू कर दिया था कि तुम अपने शौहर के बगैर कैसे रह लेती हो, तो मैं एक सेकंड भी इनके बगैर ना रहती। मैं यही बोलती थी कि मजबूरियों के आगे इंसान बेबस हो जाता है। इस तरह मेरी बात से सारा मामला संभल जाता था। इन्हीं दिनों में मेरे घर एक दूध देने वाला आता था जो कि छुट्टियां करने लगा था। मैंने अपने शौहर से बात की और इसे निकलवाने का कहा। मेरे शौहर ने कहा कि अगर ये निकल गया तो दूसरा लाना मुश्किल हो जाएगा, पर मेरी नजर अपनी सहेली के दूध वाले पर पड़ गई थी। मैंने शौहर से बात की कि मेरे सहेली के घर दूध वाला आता है तो वही हमारे घर भी आ जाएगा और जानने वाला है, वो बहुत खालिस दूध देता है। मेरे शौहर ने बात मान ली थी और इस तरह वो दूध देने वाला हमारे घर भी दूध देने आने लगा था। मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं किसी भी गैर मर्द के सामने जाऊं, तो शुरू में मैं दरवाजे के पीछे से दूध पकड़ लेती थी। ये बहुत मुश्किल काम होता था। मैं दूध वाले के हाथ ही देख पाती थी जो कि सफेद रंग के थे। मुझे तजस्सुस हुआ कि काश मैं इसे और भी ज्यादा देखूं। मैंने कुछ दिन के बाद से दूध वाले के सामने जाना शुरू कर दिया। वो देखने से 30 साल का लग रहा था, जबकि मैं इस वक्त पूरे 32 साल की हो गई थी। वो देखने में काफी जवान लग रहा था और भरपूर खदोखाल का हामिल शख्स था। इसके नैन नक्श काफी हसीन थे। मैंने एक दिन अपनी सहेली से जिक्र किया कि ये दूध वाला देखने से तो लगता नहीं है, ये तो बहुत हसीन है। तो मेरी सहेली ने कहा कि ये पठान है, इस वजह से ये अलग लगता है। वो सारे मोहल्ले की लड़कियां इसे ऐसे ही देखती हैं, पर ये किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाता। इस दिन के बाद मुझे इस दूध वाले में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैंने इसे बहकाने का मंसूबा बनाया था। वो जब भी दूध बर्तन में डालता था तो मैं झुककर बर्तन में दूध डलवाती थी। इस तरह करने से मेरा हुस्न इस पर वाज़िह हो जाता था और वो बगौर इन्हें देखने लगता था। जब मैं जान जाती थी कि इसने अच्छे तरीके से देख लिया है तो मैं वापस चली जाती थी। अभी मेरा रोज का मामूल बन गया था। जैसे ही वो आता था तो मैं इसी हुलिये में दूध वाले के सामने आ जाती थी। एक दफा इसने महीने की फीस लेनी थी तो मैंने इसे अंदर बुला लिया और इसे सोफे पर बैठा दिया। वो खुद अंदर चली गई। अब मैं दिमाग लड़ाने लग गई थी कि कैसे इसको अपनी जानिब मतवज्जो करूं, क्योंकि वो तो खुद से कुछ भी नहीं करेगा। यही सोचकर मैंने दूसरे रूम में जाकर चीख मारी और फर्श पर गिरने के तरीके से लेट गई। इसे जैसे ही मेरी चीख सुनी तो मेरे पास आ गया। मैं दुपट्टे से बेनियाज सब चिल्ला रही थी। इसने मुझ पर नजर डाली तो इसके चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए थे। वो मुझे सहारा देने लगा था। जब मैंने अपना पूरा वजन इस पर गिरा दिया, इसने भी मुझे थाम लिया। अब वो मुझे महसूस भी कर सकता था। मैंने इसे अपनी कमर पर चोट बताई तो वो सोचने लगा कि क्या करे।
اب میں نے خود ہی اپنی قمیض سرکا دی تاکہ اس کی جھجک بھی ختم ہو جائے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی شرما رہا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ پلیز میرے شوہر کو بچوں کو چھوڑنے گئے ہیں اور اتنی دیر میں میرا درد بڑھ جائے گا، اس لیے مالش کر دو، تو وہ بھی تیار ہو گیا تھا اور اب وہ کرنے لگا تھا۔ مجھے اس سے بہت سکون مل رہا تھا، پر میرے شوہر کسی بھی وقت آ سکتے تھے، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا اور اس کا ہاتھ محسوس کرنے لگی تو وہ بھی حیران ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم چلے جاؤ، تمہیں میری ایک اور مدد بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے میں تمہیں دوبارہ بلاؤں گی۔ وہ میری بات کو سمجھ نہیں رہا تھا جب میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، جو کہ نہ سمجھی میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے جاتے ہی خوشی سے ناچنا شروع کر دیا تھا، جیسے میری زندگی کا سب سے مشکل کام مکمل ہو چکا ہے۔ مجھے ابھی بھی اس کا پیار محسوس ہو رہا تھا، میرے اندر کی طلب اور بھی بڑھنے لگ گئی تھی۔ میں نے خود سے کام لینا شروع کر دیا تھا، پر میرے ذہن میں دودھ والا ہی آ رہا تھا۔ مجھے سکون ملنے لگا تھا اور اتنے میں میرے شوہر واپس آ گئے تھے، تو میں نے اپنا کام ختم کیا اور ان کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ مجھے اب انتظار تھا کہ میرے شوہر کب واپس ٹور پر جاتے ہیں تاکہ میں آسانی سے دودھ والے کو اپنے قابو میں کر سکوں اور اپنی زندگی میں کچھ سکون لے آؤں، لیکن ان کے جانے میں کچھ ٹائم تھا۔ میں اب جب بھی دودھ لیتی تھی تو واپس جاتے ہوئے اپنی قمیض اٹھا دیتی تھی تاکہ میرے خد و خال آسانی سے دودھ والے کو دکھنے لگیں اور اس کے اندر بھی وہی طلب پیدا ہو جائے جو کہ میرے اندر تھی۔ اس چیز کا اثر اس پر اب ہونے لگا تھا۔ میں اب دودھ لیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی، وہ بھی اس حرکت پر ہنسنے لگتا تھا اور کچھ دیر بعد اس نے مجھے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ بھائی تم مجھے اچانک سے زیادہ دودھ کیوں دینے لگ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ وقت آنے پر مجھے ضرورت پڑے گی، اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی سے زیادہ دودھ پیا کروں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے مجھے سگنل دیا ہے۔ اب مجھے اپنے بوڑھے شوہر کے واپس جانے کا انتظار تھا کہ کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر 2 ہفتے کے لیے پھر سے ناران جا رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، میں نے خوشی خوشی نے رخصت کیا تھا۔ اب بس مجھے اگلی صبح کا انتظار تھا تاکہ میں دودھ والے کو اپنے جانب دعوت دے سکتی۔ اگلے دن دودھ والا جیسے ہی دودھ دینے آیا تو میں نے آج اسے کہا کہ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ میری بات سمجھ گیا تھا اور میرے ساتھ ہی گھر کے اندر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ دودھ ابال کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں واپس آئی تو وہ سو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ روز لوگوں کے گھر دودھ دے کر تھک جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے وہ سکون دوں جس سے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میں اس کے پاس جانے لگی اور اسے پیار کرنے لگی تھی۔ وہ مکمل نیند میں جب ہی میں نے اس کا کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مزے سے آواز نکال رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اسے سکون مل رہا ہے۔ وہ اب نیند سے اٹھ گیا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں یہ کیا کر رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ میں تو بس اس کی تھکاوٹ دور کر رہی تھی۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے مجھے اجازت دے دی ہے، پر اس حلیے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب ہی میں اسے آزاد حلیے میں آنے کا کہا تو وہ میری بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس کے جوش کو دیکھ کر بے چین ہونے لگی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد میری مراد پوری ہونی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ میرا کام کرے اور اپنی پوری رسائی اسے دے دی تھی۔ وہ بھی میری جانب جھک گیا تھا اور میرے حسن سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مجھے صحیح معنوں میں سکون مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھ سے ہر طرح کا کام لینے لگا تھا۔ میں بھی مزے لینے لگی تھی اور بہت خوش تھی۔ مجھے ایک اور بات پتہ چلی تھی، وہ یہ تھی کہ دودھ والے کو اس کام میں بہت تجربہ تھا، تو میں نے اس کی تعریف کی جب وہ بتانے لگا کہ میں پہلی عورت نہیں ہوں جس نے اسے اپنے پاس بلایا ہے، بلکہ محلے کی جتنی بھی خواتین ہیں ان سب نے دودھ والے سے ایک دفعہ کام لیا ہوا ہے، پر وہ اس کام کے بھی پیسے لیتا ہے۔ تو میں حیران ہو گئی تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ جب ہی میں اس سے الگ ہو گئی، پر وہ کہنے لگا کہ یہاں معاملہ الٹ ہے، اگر وہ بھی مجھ میں دلچسپی لیتا تو میں حیران ہوئی کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ میری تعریف کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ میرے ساتھ مصروف ہو گیا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کا بھرپور طریقے سے کام کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ میری یہ طلب بہت پرانی تھی۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ شوہر ٹھیک
ٹھیک نہیں ہے یا اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا، تو میں نے اسے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں میرا شوہر اب بڑھاپے کی جانب جا رہا ہے، اسی وجہ سے میری طلب وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں کر پاتا۔ دودھ والے کو بھی اس بات پر مجھ سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کے شوہر گھر پر نہ ہوں تو دوبارہ آپ مجھے بلا لینا، میں آپ کا کام پورے دل سے کروں گا۔ میں بھی اس کی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ اب یہی ہونے لگا تھا، جب بھی میرا شوہر چلا جاتا تو میں اسے اپنے پاس بلا لیتی تھی اور بچوں کے آنے سے پہلے تک ہم دونوں جی بھر کے کام کرتے تھے۔